سورہ بقرہ آیت نمبر 29 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ، وہ ذات ایسی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن 7 سماوات، پھر اس نے درست کر کے بنا دیے 7 آسمان۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت ساری چیزوں کو، بہت ساری نعمتوں کو پیدا کیا ہے، تو پھر کیف تکفرون باللہ، تو تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ کیوں نہیں ایمان لے کر آتے؟ کیا وجہ ہے کہ تم پھر کفر کرتے ہو؟ آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ میں اسی بات کو مزید، انہی انعامات کا مزید تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ جس ذات کا تم انکار کرتے ہو نا، جس پر ایمان نہیں لانا چاہ رہے، وہ ذات، وہ اللہ، وہ رب، وہ ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے نا، یہ سارے کا سارا اس نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھنے کی ہے، حضرات مفسرین محدثین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم اور ایک روح، ایک جسم اور ایک روح، ان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو جسم ہے، اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری زمین سے وابستہ کر رکھی ہیں، وہ ساری کی ساری زمین کے ساتھ کیا ہے؟ وابستہ کر رکھی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر ہمارے کھانے کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری جناب اعلیٰ کیا ہے؟ زمین سے پیدا ہو رہی ہیں، پھلوں کی شکل میں ہوں، سبزیوں کی شکل میں ہوں، اناج کی شکل میں ہو، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے پینے کے لیے جو سب سے مین چیز ہے پانی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ اسی زمین سے کیا کر رہے ہیں؟ نکال رہے ہیں۔ پھر محترم سامعین کرام، اس طرح ہماری تیسری بنیادی ضرورت ہمارا لباس ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ لباس جو کاٹن کی شکل میں ہے، روئی کی شکل میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ زمین سے کیا کر رہے ہیں؟ اگا رہے ہیں، زمین سے نکال رہے ہیں۔ پھر ہماری رہنے کی اور سب سے بڑی اہم ضرورت ہماری رہائش ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ اس زمین کے اندر تمہارے لیے جناب اللہ تعالیٰ نے رہائش گاہیں بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ ٹھکانہ بھی تمہارے لیے زمین کے اوپر بنایا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید هو الذی جعل لکم ما فی الارض جميعا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه، ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ چلنے کے راستے، کھانے کے، پینے کے، یہ ساری اللہ تعالی نے زمین سے انسان کو کیا ہے وابستہ کر رکھے ہیں، ساری چیزیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ اور دوسری چیز انسان کی کیا ہے؟ روح ہے، ٹھیک ہے نا۔ جسم انسان کا زمین سے آیا، ساری ضروریات زمین سے، روح آسمان سے آئی، تو اب اس کی جو غذا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، احکامات کی شکل میں، وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا کی ہے؟ نازل کی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ یہ انسان جو دو چیزوں کا مجموعہ ہے، وجود زمین سے نکلا، زمین سے انہی چیزوں کی مٹی سے بنا ہوا ہے، تو ساری ضروریات مٹی سے، روح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حکم ربی ہے، اوپر سے آئی ہے، اب اس کی جو غذا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ اوپر سے وحی کی شکل میں، قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ نازل کی۔ اب یہیں سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ روح کی غذا مثال کے طور پر وہ گانا شانا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، یہ کسی طور پر بھی، یہ دل کو مردہ تو کر سکتا ہے، دل کو زندہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ دلوں کی مردہ کی تو آپ کہہ سکتے ہیں، مردہ بنانا ہو تو جتنے مرضی گانے سن لیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ اتنا بے حس کیوں ہو چکا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کانوں کے اندر وہ ٹوٹیاں سی لگائی ہوتی ہیں اور وہ جناب اعلیٰ وہ گانے سن رہے یا کیا پتہ نہیں کیا کچھ سن رہے۔ ہمیں کسی کے متعلق کوئی بدگمانی کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن آلموسٹ آپ دیکھ لیجئے کہ تقریباً ان کا شغل یہی ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے ہم من حیث القوم من حیث الامہ ہم بے حس ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل کیا ہے؟ مردہ ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال کہیں بات اور نہ نکل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو فرما رہے ہیں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے لیے زمین میں سب کچھ تمہارے لیے زمین میں کیا کر دیا ہے؟ پیدا کر دیا۔ ما فی الارض، ما عموم کے لیے آتا ہے، عمومیت کی سب چیزیں۔ اب دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان سے بالواسطہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور بعض چیزیں ایسے ان سے انڈائریکٹ جناب اللہ کیا ہے؟ فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں مثال کے طور پر کہ انسان بظاہر سمجھ رہا ہے کہ یہ نقصان دہ چیزیں ہیں، نقصان دہ چیزیں ہیں، لیکن انسان کے لیے وہ کیا ہے؟ انتہائی فائدہ مند ہے، انسان کو سمجھ میں آئے نہ آئے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی چیز دیکھ لیجئے کہ یہ جناب مکھیاں ہیں جن سے انسان تنگ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کہ انسان مارتا رہتا ہے، ماہرین بھی بتاتے ہیں، اور یہ سب یہ زمین کے اوپر پڑا ہوا گند جناب اللہ یہ کھا لیتی ہیں، اٹھا لیتی ہیں، گند جناب اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے اوپر کیا ہے لگایا؟ ہمارے لیے کہ ہمیں تنگ کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس مقصد کے لیے۔ اسی طرح کوئی چیز دنیا کے اندر جناب اللہ کیا ہے؟ وہ ایسا نہیں بے فائدہ اور فضول ہو، ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جناب اللہ آپ دیکھ لیجئے، سانپ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر، کیا ہے؟ سانپ دیکھ لیجئے، اب یہ بھی جناب کسی نہ کسی فائدہ کے لیے، ایک تو ان کا زہر میڈیکل کے اندر استعمال تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ایک عالم نے لکھا ہے کہ کسی آدمی نے جناب اللہ اعتراض کیا کسی ملحد نے کہ یہ جناب سانپ کا کیا فائدہ ہو، یہ زہریلا ہے اور یہ اور فلاں اس طریقے سے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر چیز انسان کی فائدے کے لیے نا، فائدہ صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان اس سے کوئی کھا پی لے، پیٹ بھر لے، ٹھیک ہے نا، صرف فائدہ اسی چیز کا نام نہیں ہے، فائدہ یہ بھی کہ انسان اس سے عبرت کیا کرے؟ حاصل کرے۔ عبرت کیسے حاصل کرے؟ مثال کے طور پر اب دیکھیں سانپ سے ہم میں سے ہر شخص کیا ہے؟ ڈرتا ہے۔ اگر اب ادھر ایک مجلس میں اللہ نہ کرے سانپ آ جائے تو مجھ سمیت دیکھنا سب کی کیا صورت حال ہوگی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہر ایک جناب اللہ وہ بھاگتا پھرے گا اور اس طریقے سے۔ تو فرمایا کہ اب دیکھیں قرآن و حدیث میں، حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان جب کوئی کافر یا کوئی کیا کہتے ہیں قبر کے اندر رکھا جائے گا، بے نمازی ہوگا یا کوئی اس طرح ہوگا، تو اس پر کیا 99 اژدہے کیا ہے؟ مسلط کیے جائیں گے۔ 99 اژدہے کیا کیے جائیں گے؟ مسلط کیے جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک اژدہا ایسا ہے کہ اگر وہ ایک پھونک مار دے نا دنیا کے اندر تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ سبزہ نہ اگے، اتنا زہریلا اس کے ڈنگ کا کیا ہوگا؟ ایک ڈنگ مارے گا تو حدیث شریف آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر کیا ہے؟ دھنس جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھیں دنیا کے اندر ہم
چلو ہم نے اگر لائیو نہ دیکھا ہو لیکن کم از کم سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوب یا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر دنیا کے جناب والا لارجسٹ اور بگیسٹ جناب والا وہاں پر سنیک کی تصویریں پکچر، اور جب دنیا کا سانپ اتنا بڑا اور اتنا طویل ہو سکتا ہے تو یہ عبرت کے لیے کہ پھر سوچو آخرت کے اور یہ قبر کے سام کیا. اب یہ کیا ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے، یہ ان کا کیا ہے فائدہ ہے کہ انسان کسی چیز سے بچ جائے، یہ بھی اس کے لیے کیا ہے فائدہ ہے، یہ اس کے لیے کیا ہے فائدہ. تو ہر چیز جناب فائدے کے لیے. اب ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پر آپ حضرات نے پڑھا ہوگا چائنا کے اندر جب ماؤ زیتونگ کی کیا کہتے ہیں وہ حکومت تھی، یا اس طریقے سے جب وہ انقلاب آیا اور اس قسم کا، اب اس نے کیا کیا تھا، اس نے کہا جی کہ یہ چڑیاں جناب والا کیا ہے، ہم کھیت لگاتے ہیں، دانہ شانہ ڈالتے ہیں، یہ ہماری پتہ نہیں کتنی فصل چگ کر چلی جاتی ہیں، ان کو ختم کر دو، درخت ہٹا دو، یہ کر دو وہ کر دو. اب انہوں نے جناب والا وہ کیا کیا، وہ چڑیوں کا قتل عام اس طرح کیا کہ درختوں کو بھی ضائع کیا اور چڑیوں کا بھی. اور اس طرح ایک وقت آیا کہ جناب اعلیٰ چڑیوں کا وجود یا چڑیاں تعداد کے اندر اس طرح نہ رہی، بالکل ختم تو نہیں لیکن ختم ہونے کے قریب ہو گئی، ان کی نسل ایک طرح سے نایاب سی ہو گئی. پھر کیا ہوا، پھر یہ ہوا کہ جب انہوں نے کھیتی لگائی، اب ظاہر ہے کھیتیوں پر جناب اعلیٰ جب وہ گندم کی لگائی یا جو بھی، اس پر ٹڈیوں نے اور کیڑے مکوڑوں نے کیا کیا، حملہ کر دیا. اب وہ جناب اعلیٰ وہ کتنے عرصے تک قحط کے اندر کیا ہے مبتلا رہے، اور قحط سالی کی وجہ سے کتنے لوگ مر گئے. اب ان کو سمجھ میں آئی کہ یہ جو چڑیاں تھی یہ ان جانوروں کو، یہ جو کیڑے مکوڑے تھے ان کو کیا ہے چگ جاتی تھی، جس کی وجہ سے ہماری کھیتی کی کیا ہے پیداوار ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے جناب دائیں بائیں ملکوں سے دوبارہ وہ چڑیاں لا کر اور درختوں کو اگا کر اور اس طریقے سے ان کی کیا کی دوبارہ نسل اور افزائش نسل کی ان کی دوبارہ سے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ انسان سمجھ لے یہ کس کے لیے ہے. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. ٹھیک ہے نا. یہ انسان تمہارے لیے ہے. ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے ایک مشہور کہ اللہ والے کا کوئی علامہ ابن عطا رحمہ اللہ کا قول ہے کہ انسان یہ تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تیرے لیے پیدا کی ہیں اور تجھے اپنے لیے یعنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے پیدا کیا. تو یہ اپنے لیے آخرت کے لیے کیا کیا پیدا کیا. فرمایا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوئے متوجہ ہوئے. فسواهن 7 سماوات، پھر 7 آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہ بتہ کیا کیے ہیں پیدا کیے، تہ بتہ پیدا کیے. محترم سامعین کرام اب دیکھیے یہ تو زمین کے ابھی ہمارے سامنے جن پہ ہم چلتے ہیں ابھی تک ہم اس کی وسعت کو ناپ نہیں سکے، ابھی تک ہمیں اس کی پیداوار کا اور اس سے نکلنے والے خزانوں کا معدنیات اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہم اس سے صحیح طرح مستفید نہیں ہو سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو آسمان پیدا کیے ہیں 7 آسمان ہیں. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. پیدا بھی کی ہے خوبصورت ستاروں کے ساتھ، ان کو مزین بھی کیا. وما لها من فروج، کہیں تم شگاف تک تمہیں نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. سورہ ملک 29واں پارہ کہ دیکھیے آسمان کی طرف کیسے اللہ تعالیٰ تہ بتہ پیدا کی ہے، کہیں تمہیں اس کے اندر کوئی کجی کمی کوتاہی نظر آئے. بار بار دیکھ لیجیے تمہاری نگاہ تھک ہار کر واپس آ جائے گی، لیکن تمہیں رب رحمان کی اس تخلیق کے اندر ذرا بر بھی نقص کیا ہے تمہیں نظر نہیں آئے گا. یہ ان آیات کا کیا ہے مفہوم ہے. تو محترم سامعین کرام، تو اب یہاں پر یہ بات ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین پیدا کی پھر آسمان کو بنایا. جبکہ سورہ نازعات 30واں پارہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انتم اشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها، کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق کو پہلے ذکر کیا،
پھر فرمایا والارض بعد ذلك دحاها، کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیا کیا ہے؟ بچھایا۔ اور یہاں پتہ چل رہا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو اور بعد میں کیا کیا ہے؟ آسمان کو پیدا کیا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ ان کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمین کا مادہ کیا کیا؟ تخلیق کیا۔ آپ یہ سمجھ لیجیے جیسے کہ ایک خاتون گھروں میں آپ دیکھتے ہیں روٹی بناتی ہے تو پہلے جناب ایک پیڑا سا نکال کے کیا ہے رکھ دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان جو دھوئیں کی شکل میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وَهِيَ دُخَانٌ، ٹھیک ہے نا، قرآن مجید میں خود ہے، وہ دھوئیں کی شکل میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو جناب اللہ ساتھ بساتھ بنایا۔ پھر ان آسمانوں کو تخلیق کرنے کے بعد یہ جو زمین کا مادہ بنا رکھا تھا، پھر والارض بعد ذلك دحاها، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان کی تخلیق کے بعد اس کو زمین کے اوپر کیا کر دیا؟ بچھا دیا، اور اس کے اندر جو چیزیں تخلیق، جو معدنیات، جو رزق، جو چیزیں خزانے رکھنے تھے، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا ہے؟ رکھ دیا۔ یوں قرآن مجید کی ان آیات کے درمیان میں کیا ہے؟ تطبیق بھی کیا ہے؟ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال فرمایا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، اب آسمانوں کی وسعت آج تک کوئی اس کو جناب نہیں، میں نے آپ حضرات کو پہلے بتایا کہ سائنسدان ابھی تک جناب صرف 5% یا 0.5% ابھی تک آسمانوں کا ان کو پتہ چلا ہے، باقی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دست قدرت سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اس آسمان کے اندر ہم وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات کو پچھلی میں نے ایک درس میں بتایا کتنے جناب اللہ 100 ٹریلین جناب اللہ وہ کیا ہے؟ یہ گلیکسیز ہے، اور ایک ایک گلیکسیز کے اندر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، پتہ نہیں کروڑوں سے بھی بڑھ کر کیا ہے؟ ستارے۔ ان میں سے ایک جناب اللہ ملکی وے بھی ہے، اور اس میں ایک ہمارا یہ سولر سسٹم جس کو ہم نظام شمسی کہتے ہیں، اس نظام شمسی کے اندر بھی جناب اللہ کیا ہے؟ ہم زمین کے اندر، اور یہ کیا ہماری سوچ کیا محدود کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کی وسعت کو اور سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں میں نے کیا کی بتائی، تو سوچئے وہ رب کتنا بڑا ہوگا، وہ رب کتنا بڑا ہوگا۔ اب یہاں پر میں ایک اور بات بھی کرتا چلا جاؤں کہ جو رب اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، اب مجھے یہ بتائیں ہم اپنی حاجت اس رب کے سامنے رکھیں گے، ہماری حاجت ہوگی کیا؟ ہماری کیا ضرورت ہوگی؟ کیا حاجت ہوگی؟ تو کیا وہ رب ہماری حاجتوں کو پورا نہیں کرے گا؟ ہماری کتنی بڑی سے بڑی ضرورت ہوگی، کیا ہوگی؟ ہمیں مکان چاہیے نا، مثال کے طور پر یہ چاہیے وہ چاہیے، کتنی بڑی حاجت ہوگی، تو کس کے سامنے رکھیں؟ اس رب کے سامنے رکھیں، اس رب کے سامنے رکھیں جس کی اتنی بڑی وسیع و عریض کیا ہے؟ کائنات ہے، نہ یہ کہ مخلوق کے سامنے جو خود دوسروں کا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ کیا ہے؟ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس نے زمین کو، آسمانوں کی وسعتیں اور یہ سب کو پیدا کرنے، کوئی چیز اس کے علم سے کیا ہے؟ باہر نہیں ہے۔ یاد رکھنا یہ علم جو ہر چیز کو ہر طریقے سے احاطہ کیا ہوا ہو، گھیرے ہوا ہو، یہ صرف رب ذوالجلال کا ہے، باقی کسی پیغمبر، ولی، قطب، غوث، ابدال کسی کا بھی نہیں ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ یہ علم ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم پوری طریقے سے کیا ہے؟ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔